بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں جو عدل و انصاف، جرأت و بہادری اور خوف خدا کا ایک ایسا روشن مینار ہے جس سے پوری انسانیت کو ہدایت اور روشنی ملتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا نام سنتے ہی عدل و انصاف، عظمت و جلالت اور خدا کا خوف ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی عام حکمران کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کی سیرت ہے جو راتوں کو جاگ کر اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا تھا، جس کے انصاف سے زمین کے ظالم لرزتے تھے اور جس کی حکمت و دانائی کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ آئیے آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کا ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو قیامت تک عدل و انصاف کے اصولوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور خلافت کا بوجھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر آ گیا تو آپ رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ خوف خدا سے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ بار بار کہتے، اے عمر، تم ایک بھاری ذمہ داری کے بوجھ تلے آ چکے ہو۔ اگر تم نے انصاف نہ کیا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر رعایا کی خدمت اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تاکہ رعایا کے مسائل سے باخبر رہ سکیں۔ ایک رات آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازے کے قریب جا کر سنا تو ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے کچھ پکا رہی تھی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوک سے رو رہے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے چولہے پر پانی میں کچھ پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ اسی آس پر سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب فوراً آپ بیت المال کی طرف روانہ ہوئے، ایک بوری آٹا، گھی اور کچھ دیگر ضروری اشیاء اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آئے۔ غلام اسلم نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن بھی کیا میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آج اگر میں نے انصاف نہ کیا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر آپ خود وہ بوری لے کر اس غریب عورت کے گھر پہنچے، چولہا جلایا، ہانڈی میں آٹا اور گھی ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ جب بچے کھانے لگے اور خوش ہو کر کھیلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، آج عمر کے لیے سکون کا لمحہ آیا کیونکہ یہ بچے اب بھوکے نہیں سوئیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ طاقتور بھی کمزور کے برابر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کسی شخص کو ناحق سزا دے دی۔ جب معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، اگر یہ ظلم کوئی عام شخص کرتا تو میں اسے سزا دیتا، لیکن چونکہ میرا اپنا بیٹا ہے تو میں 2 گنا سزا دوں گا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام میں کوئی رعایت نہیں،
یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور کہا واقعی عمر کا انصاف دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ روم اور ایران تک پھیل چکا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم خلیفہ کا لباس کیا تھا؟ جب آپ بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں پہنچے تو آپ کے جسم پر پیوند لگا ہوا لباس تھا اور آپ ایک عام اونٹ پر سوار تھے۔ فاتح ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی غرور نہ تھا، بلکہ آپ نے فرمایا ہم ایک ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک جھلک تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ عدل و انصاف، تقوی اور خوف خدا کا عملی نمونہ تھا۔ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح چاہیے تو ہمیں بھی عدل و انصاف کو اپنانا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالی سے آپ کے لیے تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا تقوی، عدل اور جرت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر اور ہمیں عدل و انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسی تاریخی اور اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔